بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، روز ایکسل شو کے ساتھ ایز یوزول حسن بیگ اور رمشا. آج ہم نے آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک چنا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اصل میں شادیوں کا موسم تھا اور وہ رمشا مجھے کہنے لگی کہ کیا ٹاپک ہے، تو میں نے کہا کہ آج تو شادی کا مقصد جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے آپ کے لیے چونکہ روز شادی پہ کسی نہ کسی ویڈنگ پہ جانا پڑتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اسی کو آج ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ شادیوں کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ یہ بنیادی طور پہ انسان ظاہر ہے جب بہت پریمیٹو تھا اور جب وہ غار میں رہتا تھا، تو اس کے بعد چونکہ پری ہسٹوریکل بات ہے تو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ الٹیمیٹلی یہ کہاں سے، لیکن ہمارا مذہبی کنسیپٹ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو زمین پہ اتارا گیا تو وہ ظاہر شادی کا سلسلہ تو شروع ہو چکا تھا اس زمانے سے، اور اسی سے ہی آگے چیزیں بڑھتی رہیں. اور آج جو ہے انسان کسی نہ کسی فارم میں وہ شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی چل رہا ہے، اس کو ڈیولپ کیا ہے. اور اس سلسلے میں آپ لوگ بھی روز سنتے ہوں گے مذہبی کنسیپٹ سے لے کر جو معاشرتی کنسیپٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی شادیاں بھی ہوتی ہیں. اور آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب پہ جنید صفدر اور عائشہ کی آپس میں طلاق ہو گئی. یہ ایک بنیادی طور پہ چونکہ سیاسی خانوادہ ہے، یعنی نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نواز ہیں اور مریم نواز کی جو بیٹا ہے وہ جنید صفدر ہے، اور ان کی شادی بڑے دھوم دھڑکے سے ہوئی تھی سیف الرحمان صاحب کی بیٹی سے، عائشہ سے. اور وہ گو کہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ہمارے پرسنل معاملات پہ بات نہ کی جائے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک پبلک فگر جب ہو جاتے ہیں تو لوگ بات تو ضرور کرتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اس کی ایک جو یعنی شکل تھی وہ سیاسی بھی ہے. اور آج جب انفارچونیٹلی جب ان کی طلاق ہو گئی ہے تو لوگ سارے وہ جنید صفدر کا تو نام آ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ جو ٹارگٹ ہے وہ سیاسی ہے، اور وہ مریم نواز ہیں. اور مریم نواز سے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں 2-3 دنوں میں، تو وہ ظاہر ہے اس تک چلا جاتا ہے. اور اسی طرح میں نے پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو سن رہا تھا آصف علی زرداری صاحب کے والد کا، حاکم علی زرداری کا. وہ کہہ رہے تھے کہ جب منگنی ہوئی بے نظیر بھٹو کی آصف علی زرداری سے، تو اس وقت مجھ پہ بڑا پریشر آیا کہ جی یہ منگنی توڑ دیں. کہاں سے پریشر آ رہا تھا؟ اس وقت کے جنرل ضیاء الحق وہ پریشر ڈلوا رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ شادی نہ ہو، کیونکہ اس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ ان کو کنٹروورشل کرتے رہیں سو دیٹ کہ شادی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ معاشرے میں جو ہے اس کو بدنام کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک سلسلہ جو ہے نا بہرحال جاری ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ سیاسی باتیں زیادہ شروع کر دی ہیں. رمشا جی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ شادیوں کا سلسلہ انسان کا، یعنی شادی کا بیسیکلی تو مقصد کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شادی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیں سر، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ شادی آپ پہ فرض ہے. ہر صاحب استطاعت اور ہر ایک عاقل اور بالغ انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر اللہ نے شادی فرض کی ہے. ہاں، شادی بیسیکلی تو دیکھنا، شادی کا جو یعنی لٹرل میننگ ہے وہ تو یہ ہے کہ خوشی. اب یہ خوشی جو ہے وہ کب حاصل ہوتی ہے انسان کو؟ جب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ سیکس پیدا کیا ہے اور اسی سے ہی ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، یعنی بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے ہی آگے سلسلہ چلتا ہے. تو بیسیکلی تو یہ ایک نیچرل کنسیپٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ہے کہ وہ جب دو آپس میں ملیں گے تو تبھی جا کے آگے بچے اور ان کی اولادیں. اور اسی سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے حضرت آدم آیا تو اب 8 ارب دنیا ہو چکی ہے. یہ شادیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. بالکل سر، شادیوں کی وجہ سے جیسے ہم نے ریپروڈکشن سسٹم کی بات کی، بیسیکلی اللہ نے انسان کے لیے بہت آسان کر دیا کہ ایک اگر آپ دیکھے جائے نیگیٹو پازیٹیو دونوں فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک طرف ریپروڈکٹیو سسٹم شادی کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دوسری طرف جانب اللہ نے اتنا ہم پہ، اسلام اتنا ایک پیارا مذہب ہے، اس نے اس کو ایک اجر کے طور پہ رکھا کہ آپ شادی کریں. نکاح کرنے سے آپ کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو جو بھی انسان کی ایک
ایک ویسے بھی ادروائز نیچرل جو ہے جو انسان کی جیسے بنایا گیا ہے اس کی ایک ضرورت بھی تھی، اور معاشرے نے بھی اس کو ظاہر ہے اسی طریقے سے اس انسٹیٹیوشن کو آگے بڑھایا ہے کہ لوگ جو ہے ویسے ادروائز تو ظاہر ہے جنگل میں جو یعنی جانور پھر رہے ہیں تو وہ بھی نہ کسی فارم میں ظاہر ہے ان کا بھی ریپروڈکٹیو سلسلہ جاری ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اللہ نے نا ہر چیز کا، ایون جانور ہو انسان ہو یا جو بھی ہو، ہر چیز کا جوڑا بنا کے بھیجا ہے، بالکل جوڑے بھیجے ہوئے ہیں ایگزیکٹلی. تو انسان نے پھر معاشرے میں رہنے کے لیے ظاہر ہے ویسے تو انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کا ایک سلسلہ شروع ہوا اس بات سے کہ یہ آپس میں کسی طور طریقے سے شادی کریں گے. مذہب نے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ جو ہے ایک دوسرے کے بندھن میں چلے جائیں گے. تو ظاہر ہے جب تک وہ شادی ہوتی ہے تو سارے آپ کو پتہ ہے ڈھول ڈھمکے سے پھر وہ خوشی بھی منا رہے ہوتے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیز ڈھول ڈھمکے بیسیکلی ڈھول ڈھمکوں کا اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا ہوا، اللہ نے ایک سادہ نکاح کا ذکر کیا ہوا اور اس کے بعد لیکن وہ تو معاشرے کے مطابق ہے نا، لیکن معاشرے کے مطابق اب دیکھیں شادی ہمارے معاشرے میں معاشرے کے مطابق کر کے تو شادی اتنا مشکل بنا دیا کہ آج نوجوان نسل کی شادیاں اسلامی طریقوں کے مطابق نہیں ہو رہی، نہ اس عمروں میں ہو رہی ہیں. آج کل بہت سارے لوگ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی صرف اس وجہ سے کیونکہ معاشرے نے جو طریقہ اپنایا ہے نا، جو خرچہ اور اتنا زیادہ سسٹم آگے کیا کہ بڑھایا ہے، معاشرے نے اپنا کوئی بنا لی ہے. جیسے جہیز کا سلسلہ ہے یا ادروائز یعنی شادی جو ہے نا آپ نے ایک وہ کنسیپٹ بنا لیا کہ جتنا بڑا آدمی ہے اتنی بڑی خرچے سے شادی ہوگی، تو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اجتماعی شادیاں بھی کرائی جاتی ہیں، یعنی 50 جوڑے اور 100 جوڑے جو ہے نا اکٹھے ان کی شادی کرا دی جاتی ہے. یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی آپ صحیح بات کر رہی ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ تو ایک ایسی لعنت ہے کہ جہیز کی ہو یا ادروائز جو شو شاہ والی ہے، یہ تو اسلام میں بھی میرا خیال ہے جائز نہیں ہے. اور معاشرہ بھی اور بہت سارے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ شادیاں نہیں ہو پاتی، اس کی میرا خیال ہے ہم 2-3 چیزیں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں شادیاں کیوں نہیں ہو پاتی. ایک شاید یہی بات ہے جو آپ کر رہی ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اکنامکلی جو ہے نا ویسے ادروائز بھی وہ کہتا ہے کہ جی ابھی میری جاب نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے یا لڑکی کہتی ہے میری تو ابھی جاب ہی نہیں ہے، میں کسی قابل ہی نہیں ہوں، شادی نہیں کر پاتے. یعنی معاشی وہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے. اور ایک ریزن بنیادی طور پہ ایک دوسرے کو پسند ناپسند کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے انسان ہے ایک دوسرے کو پسند کرے گا تو تبھی ہوگا اس کی شادی آپس میں. میں آپ کے تینوں ریزنس کو آگے لے کے چلتی ہوں، تو جس میں بتاتی چلوں کہ ان میں سے صرف ایک ریزن آپ کی ویلڈ ہے اور باقی جو ریزن ہے وہ ہمارے اپنے انسانی سوچ اور معاشرے کے مطابق ہے. پہلی ریزن یہ کہ آپ نے ابھی جس طرح وہی بات کی کہ شادیاں نہیں ہو پاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں کھڑے نہیں اپنے پاؤں کے اوپر، تو وہ کماتے نہیں ہیں یا کچھ نہیں ہے. تو میرے خیال سے کیا ایون حدیث ہے یا قرآنی آیات میں ہے کہ جو لڑکی آپ کے نکاح میں آئے گی وہ اپنا رزق خود لے کر آئے گی. نہیں وہ ٹھیک بات ہے، لیکن دوسرا ایک بات شادی نہ ہونے کی ریزن جو ہے نا، یعنی شادی ہو جاتی ہے اور چند دن بعد طلاق ہو جاتی ہے، اس کی بیسک ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو وہ یعنی اس طرح ان کے مزاج نہیں مل رہے ہوتے. یعنی انسان ہے نا، یہ آپ کی پسند ناپسندی میں پھر آ جاتا ہے نا. تو یہ اسلام کے اندر یہ اس کا سب سے زیادہ زور ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. جتنا زیادہ پسند ہو، اسلام نے اب ہمارے معاشرے میں لو میرجز کے خلاف ہوتے ہیں لوگ. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. دیکھیں لو میرج کے خلاف اسلام بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام بالکل نہیں. اسلام تو خود کہتا ہے کہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے بتایا کہ مجھے میرے شوہر نہیں پسند ہے، میرے والدین نے میری زبردستی نکاح کروایا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کون پسند ہے، تو انہوں نے بتایا مجھے فلانا بندہ پسند تھا. تو ادھر ہی انہوں نے اس نکاح کو فاسد قرار دے کے اس بندے سے اس کی شادی کروائی. ایگزیکٹلی. اور دوسرا اسلام کا یہ جو کنسیپٹ ہے نا، یہ عام طور پہ ہمارے جیسے معاشرے میں، چونکہ یہاں پہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جو معاشرہ تھا یہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ معاشرہ ہے اور اس کی علیحدہ ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. لیکن اسلام نے کنسیپٹ یہ دیا کہ نکاح ہوگا تو ایک تو عاقل اور بالغ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا انٹیلیجنٹ ہونا، ایڈلٹ ہونا اور اس لیول پہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو ایک تو سمجھتے ہوں، دوسرا یہ کہ اچھے برے کو سمجھتے ہوں. اور اس کے بعد اسلام نے تو جب نکاح کی یہ شرط لگائی مولویوں سے معذرت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ لڑکے سے پوچھیں اور 3 دفعہ لڑکی سے پوچھیں
3 دفعہ یعنی عاقل بالغ ہونے کے بعد 3 دفعہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پہ اسلام کوئی یعنی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو اگر جانتے ہی نہ ہوں، اگر ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بات چیت نہیں کی ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں وہ کہ 3 دفعہ ان سے پوچھیں کہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے؟ تو وہ اگر ایکسیپٹیبل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد شادی ہوتی ہے، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ یہی تو دیکھیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، وہ لوگ سمجھتے ہیں ہماری عزت بیزتی کا پہ بات آ جاتی ہے کہ اگر تو ہماری برادری سے باہر کیا، ہماری کاسٹ سے باہر کیا، یا ہماری مرضی کے خلاف تم نے جا کے شادی کی، تو مطلب رشتے ناطے توڑ دینا، قتل و غارت کر دینا، غیرت کے نام پہ کبھی عورتوں کا قتل ہو رہا ہے، ایون صرف عورتوں کا نہیں، مردوں کا بھی آج کل اسی طرح چل رہا ہے کہ آج کل مرد بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو دیکھیں رمشا، ایسے ایسے کنسیپٹ آئے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، کاروکاری سے لے کر اور پتہ نہیں کیا کیا، غیرت کے نام پہ ایک باقاعدہ یعنی قتل جو ہے اس کی ایون سزا بھی کم یعنی قانون نے رکھی ہوئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ سزا کم ہونی چاہیے۔ غیرت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ کو پسند نہیں ہے یہ والی بات، اسی لیے آپ جا کے آپ کہتے ہیں انہوں نے لو میرج کر لی ہے اور اس لیے ہم قتل کر رہے ہیں ان کو، یعنی اپنی لڑکی کو بھی اور دوسرے کے بچے کو بھی۔ حالانکہ اسلام کا کنسیپٹ تو ہے ہی لو میرجز کا میرے نزدیک، کیونکہ اگر 3 دفعہ مطلب پوچھا جا رہا ہے عاقل بالغ سے کہ آپ کو یہ لڑکا یا لڑکی پسند ہے، تو اس کا مطلب لو میرج کا کنسیپٹ۔ اس میں ڈیٹیلنگ یہ بھی جاتی ہے کہ آج کل جیسا لڑکا اور لڑکی پسند ہوتے ہیں اس طرح کا اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک نہیں پسند آیا 6 مہینے بعد دوسرا پسند آیا۔ یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ کیا بات کر رہی ہے آپ، یہ بڑی ناظرین کے لیے انٹرسٹنگ ہے۔ سر جس طرح آج کل کا میں خود اسی ایج میں ہوں، تو اب میں کیا کہوں، اس میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ البتہ میں بہت ان چیزوں سے دور رہتی ہوں، کیونکہ میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی چیزوں میں آپ کا صرف وقت کا ضیاع ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہ آپ 6 مہینے ایک بندے کے ساتھ اسٹارٹ میں تو آپ کو وہ بہت اچھا لگا، آپ نے بس سوچ لیا شادی اسی سے کرنی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد کوئی ذرا سی لڑائی ہوگی، نہیں جی ہم نے اب تو دوسرے سے شادی کرنی ہے، تو پھر تیسرے سے کرنی ہے۔ تو یہ چیز نا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ والی جو چیز جو آپ بتا رہی ہیں، یہ ٹرینڈ جو ہے لڑکوں میں اور لڑکیوں میں زیادہ ہے یا لڑکوں میں زیادہ ہے؟ کس میں زیادہ ہے، یا دونوں سائڈ سے ایک جیسی؟ دونوں سائڈ سے برابر ہے، لیکن پہلے دور تھا آج سے 5 6 7 سال 10 سال پیچھے چلے جب میرے خیال سے لڑکوں میں زیادہ تھا، لیکن اب بھی جو ہے نا یہ لڑکیوں میں زیادہ ہو گیا ہے، جہاں تک مجھے نظر آتا ہے کہ لڑکیاں اب زیادہ اس سین میں ملوث پائی جاتی ہیں کہ وہ ایک ایٹ اے ٹائم ایک بندے سے بھی بات کر رہی ہیں، دوسرے سے بھی کر رہی ہیں، تیسرے سے بھی کر رہی ہیں، انہیں خود نہیں پتہ چلتا وہ کس سے پسند کرتی ہیں۔ وہ بیسٹ آف دا چوائسز کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں، بیسٹ آف دا چوائسز، جدھر تکا لگ گیا۔ صحیح ہے۔ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ وہ جو کنسیپٹ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ معاشیات کے ارد گرد گھومتی ہیں، تو وہ لڑکی جو ہے میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں زیادہ انسیکیور فیل کرتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اگر کسی ایسے گھر میں کسی بھی وجہ سے پہنچ گئی جہاں پہ آلریڈی فاقے ہوں، تو میری زندگی کیسے گزرے گی، میرے بچوں کی زندگی کیسے ہوگی۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے وہ چوائسز کر رہی ہوتی ہے، اور انسیکیور ہونے کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا اوپن ہو گیا معاشرہ، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ظاہر ہے یہ پرانا زمانہ تو نہیں رہا کہ جب جو ہے نا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ چوائس کرتی ہے کہ ہم فاقے ہوئے تو کیا ہوگا، یہ بالکل اسلام کے اندر بھی ہے کہ اپنی برابری کے لوگوں میں شادی کرو، نہ اپنے سے کم دیکھو نہ اپنے سے اوپر دیکھو۔ تو جو آپ کی برابری کے ہے، اب ہم لوگ خواہش کرتے ہیں، ایک انسان جو ہے وہ ایک لالچی ہے، وہ کہتے ہیں پیدائشی لالچی ہے انسان، کہ اس کو ہر چیز نئی سے نئی اور بہترین سے بہترین چاہیے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، ویسے آپس کی بات ہے، شادی پہ ہم اپلائی نہیں کرتے، ویسے ادروائز تو ٹھیک ہے، بندے کو جو ہے نا اچھے سے اچھا مطلب بری بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اچھے سے اچھا ہونا بھی چاہیے، اور آپ کو دیکھنا بھی چاہیے کہ معاشرے میں کہ جو آپ کا نان نفقہ اٹھا سکے شوہر، کیونکہ شوہر کے اوپر یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے۔ شوہر کو اتنا تو ہونا چاہیے، اگر شوہر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے پیرنٹس کے پاس اتنا ہونا چاہیے تاکہ وہ مزید آگے لے کر چل سکے اس کو۔ تو اس کے علاوہ اگر اب وہ بات آ جاتی کہ جیسا آج کا دور ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، سال 2 سال 3 سال بعد حالات خراب ہے، 10 سال بعد حالات خراب ہے، کوئی اس سے بہترین ملا تو کیا آپ اس کے نکاح سے ہٹ کے دوسرے کے نکاح میں چلے جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ دیکھیں انسان جب ایک نیچرل یعنی اشرف المخلوقات ہے، جب آپس میں رہنا شروع کرتے ہیں نا، تو ان کو ایک دوسرے سے محبت، اور بہت سارے ہمارے تو گانے بھی اس پہ ہیں کہ آپ اپنا غم جو ہے نا مجھے دے دیں، اور وہ ایک دوسرے سے پھر بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اولاد جب ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ان کا آپس میں بانڈ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اولاد جو ہے بہت بڑا بانڈ ہوتی ہے اس ماں باپ کو ایک دوسرے کو۔ آپ کو پتہ ہے کمپرومائزز جو ہے نا لائف کا بچوں کے ساتھ طلاقیں تو نہ ہوتی نا، اگر یہی بات آج تک لوگ سوچتے ہیں تو 6 بچے لے کر بھی طلاقیں نہ ہوتی۔ نہیں، وہ ان کی
ریشو بہت کم ہے. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے. اور ابھی ہمارے عمران خان کی بات لیں تو بشرا بی بی جو ہے وہ اگین وہی پولیٹیکل بات آ جاتی ہے کہ وہ 5 بچوں کو چھوڑ کے اور باقاعدہ ہسبینڈ کو کہہ کے اس نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے کیونکہ میں نے عمران خان سے شادی کرنی ہے. تو یہ 5 بچوں کے بعد جو ہے اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, لیکن ظاہر ہے اس نے بیوی نے تو یہ کہا کہ مجھے تو خواب آیا ہے, میں نے مجھے نہیں خواب آیا سر, ایسے خواب آنا شروع ہو گئے, اللہ معاف کرے, اللہ اس طرح کے خواب دے گا. خیر اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک نیگیٹو اور پازیٹیو اگین آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا پہلا شوہر آپ کو مار پیٹ کرتا ہے یا آپ کے نان نفقہ کو وہ نہیں اٹھا سکتا یا آپ سے کسی بھی طریقے کی بد اخلاقی یا دین سے باہر کوئی عمل کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, تو آپ اس شوہر کو چھوڑ سکتے, چاہے آپ کے 6 بچے ہوں یا آپ کے 10 بچے ہوں. یہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ یہاں پہ بہت ساری آپ کو پتہ ہے نشے کی لعنت جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گئی ہے. آل اوور دا ورلڈ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے. جس بھی وجہ سے بڑھی ہے اس کے علیحدہ ریزنز ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ شادی ہو جاتی ہے اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کون سی لت پڑی ہوئی ہے. تو نارملی یہ والی لت جو ہے وہ لڑکوں میں بہت زیادہ ہے کہ وہ نشے کے عادی ہوتے ہیں, اور نشے کے عادی جو بندہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ کوئی کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ول پاور بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں آتی. نشہ تو ویسے ہی حرام ہے, آپ وہی اس کی عادت کی. تو اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ ظاہر آہستہ آہستہ ناچاکی بھی شروع ہو جاتی ہے وہ ہسبینڈ اور وائف میں, اور الٹیمیٹلی وہ ظاہر وائف تو کہتی ہے کہ بھائی کچھ کماؤ کچھ کرو, اور وہ اس کا مس یوز کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر وہ ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے, مارنا شروع دیتا ہے. ویری انفارچونیٹ. لیکن بہت سارے جو ہمارے معاشرے کے یہ شادیاں ہیں اور یا طلاقیں ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں. پھر وہ بندہ طلاق نہیں دے رہا ہوتا, وہ خلا کے لیے اس غریب کو جانا پڑتا ہے کورٹ میں, عدالتوں میں جا کے کچہریوں میں چکر لگانے پڑتے ہیں. یہ بھی بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو اس کی ڈرگز کی نشے کی لعنت پڑی ہوئی ہے اس وجہ سے بھی بہت ساری طلاقیں ہو رہی ہیں. اور یہ بڑی انفارچونیٹ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں وہ نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کو ظاہر ہے ہماری ایک نارکوٹکس کنٹرول ایک باقاعدہ منسٹری ہے, ڈویژن ہے, ہر لیول پہ اس کا کہا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو ڈسکریج کریں اور ایکشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ لعنت بڑھ رہی ہے. اور طلاقوں کی بہت بڑی ریشو جو ہے یعنی شادی کے انسٹیٹیوشن کو خراب کرنے میں اس نشے نے اور ڈرگز نے ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. سر دیکھیں اب ڈرگس جو ہے بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں ایک نارمل روٹین سے, لیکن ڈرگس کی عادت زیادہ تر یا تو امیروں کو ہوگی یا جو بلو دا پاورٹی لائن ہے غریب لوگ ہیں ان کو ہوگی زیادہ تر. ہاں نہیں, میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈ سے جو ہے نا کوئی کمی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا نور مقدم کا ادھر کیس ہو گیا, وہ جو وہ جعفر برادرز والے وہ جو تھے وہ لڑکا تھا, ابھی مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا, تو وہ بیسیکلی تو وہی ڈرگس کا قصہ تھا. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد جیسے شہر میں اتنا بے دردی سے اس لڑکے نے اس کو اپنی گرل فرینڈ کو قتل کر دیا, اور ابھی بھی شاید کیس تو کوئی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا لیکن اپیلیں چلتی رہتی ہیں. پھر اس نے بہانہ کرنے کی کوشش کی کہ میں ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہوں, اس کے ماں باپ نے بھی کوشش کی. تو اس طرح کے کیسز بھی تو ہو رہے ہیں نا. یہ اس یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ غریب آدمی جو ہے نا وہ شاید نشے کی لعنت میں پڑ جاتا ہے, امیر جو ہے امیر وہ اس سے بھی زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ پڑے ہوتے ہیں. وہی تو بات ہے, صرف ایک مڈل کلاس بندہ نا جو اپنے ضروریات زندگی اور زندگی کے پہیے کو لے کے چلنے کی کوشش میں زیادہ مصروف رہتا ہے بنسبت بہت پاورٹی لائن سے نیچے اور جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ اسی چیز کو آگے لے کے بڑھیں تو اسلام کا کنسیپٹ تو ہم نے ظاہر ہے ایک اور چیز بھی وہ دیکھ لیتے ہیں. طلاق کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے نا ایک مس یوز ہے. اسلام کا ایک بہت اچھا کنسیپٹ تھا کہ ایک مرد جو ہے شاید وہ اس کے مطابق اگر انصاف کر سکے تو 4 شادیوں کی بھی اجازت ہے. مولوی صاحب نے اس کو زیادہ یوز کر لیا ہے. وہ یعنی سوری مجھے اس بات پہ ہنسی آئی, لیکن اس کی ریزن یہ تھی کہ کیا نام ہے, مردوں کو زیادہ تر 4 شادیوں والا جو اسلامی کانسیپٹ ہے نا اس کے علاوہ میرے خیال سے دین کے اور کچھ نہیں پتا ہوتا. نہیں آپ ظاہر ہے بینگ اے مسلم اب ہم تو ایگری کرتے ہیں, ظاہر ہے اسلام نے کنسیپٹ دیا, لیکن آپ کو پتہ ہے جہاں پہ یہ شادیوں کا کنسیپٹ آیا 4 شادیوں کا, وہاں پہ قرآن فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں بشرطے کہ انصاف کر سکیں جو کہ آپ کے بس میں نہیں.
اصل میں مسئلہ یہ ہے ابھی کہ جب آپ کے بس میں یہ نہیں ہے تو اس سکتے طرح اسلام نے آپ کو کھلی چھوٹ نہیں دی ہوئی ہے. یہ اپنی لیکن ہم ہوس لوگ پرستی لیتے کے ہیں لیے نا, آپ نہیں کر سکتے یہ شادیاں. یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بیسیکلی غلط استعمال ہو رہا ہے اور غلط طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت مرد کو ضرور دی ہے, لیکن وہ کسی اور کنٹیکسٹ میں دی ہے کہ جب آپ انصاف بھی کر سکیں, جب ایسی ضرورت ہو اور آپ سب کو وہ کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کھلے عام جو ہے نا اپنی ہوس پرستی کے لیے بس جو چاہیں بھائی ایک تو میں نے کر لیے, 2 کر لیے, 3 کر لیے. یہ مولوی صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے اور ہمارے زیادہ تر جاہل مولوی ہیں تو انہوں نے یہ زیادتی کی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 4 شادیاں. سر وہی بات ہے نا, اپنے مطلب کی بات بس پڑھ لیے کہ صرف 4 شادیاں کرنی ہیں, اس کے آگے کا کانٹیکس پڑا ہی نہیں ہے کہ اگر عدل و انصاف کر سکتے ہو. جان بوجھ کے اس کو ریپیٹ ہی نہیں کرتے. ان سے پوچھے نا کہ جہاں پہ شادی کا ذکر خود کی ہے نا, اس لیے وہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں. تو اس سے چلیں مذہبی کنسیپٹ تو ہم نے بنیادی طور پہ ڈسکس کر لیا. آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کی ضرورت تھی تو ظاہر ہے یہ آہستہ آہستہ انسان نے اپنے آپ کو کسی طور طریقے میں رکھنے کے لیے 4 شادیوں کی آپ ذکر کرے تھے, اس کی ریزن اسلام میں ایک یہ بھی تھی کہ اللہ نے بتایا تھا کہ جو عورتیں ہوں گی نا وہ مردوں سے تعداد میں زیادہ ہو جائیں گی. تو جب عورتوں کی تعداد میں زیادہ ہوں گی تو ظاہری بات ہے وہ ایک مرد کے نکاح میں آئیں گی. ریپورٹڈلی اس وقت بھی جو فیمیل کا جو ریشو ہے ایز کمپیئر ٹو میل وہ 50% سے زیادہ ہے شاید. وہ اس وجہ سے بھی ایک ضرورت تو بنتی ہے بہرحال. اب وہ یہی تو بات ہوتی ہے کہ جو بیوہ ہوتی ہیں اور جو طلاق یافتہ خواتین ہو جاتی ہیں ان سے پھر ان کا کون ساتھی بنے گا, اس لیے 4 شادیوں کا اس لیے بھی الاؤ کیا گیا ہوا تھا. ہاں نہیں ٹھیک ہے, وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, وہ بھی ایک کنسیپٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شادی کو ہم شادیاں ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دل کا رشتہ اور ساری چیزیں, شادی گھر کھلے ہوئے ہیں اور یہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں, مجھے دنیا کا نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ انسٹیٹیوشن اس طرح ہے یا نہیں ہے, یعنی یہ کھلے ہوئے ہیں یہ اس طرح ادارے, لیکن یہاں پہ تو لوگ باقاعدہ بزنس کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 5,000 جو ہے نا وہ یا 10,000 روپے صرف رجسٹریشن فیس ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں. پچھلے دنوں میں اشتہار دیکھ رہا تھا, شاید جیو ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ ہمارے پاس ورلڈ اوور پتہ نہیں 15 لاکھ لوگوں کے جو رشتے ہیں وہ موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے لیے یہ باقاعدہ لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا. اور وہاں پہ اچھا مجھے یہ نہیں پتا ویسے سائنٹیفیکلی کہ یہ جو شادیاں ہوتی ہیں اس طرح کی اس میں سے کامیابی اور ناکامی کی ریشو کیا ہے. کہ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے بہت زیادہ کوئی ناکامی کا نہیں سنا, یعنی ہوگا 10, 15, 20% لیکن یا 50%, لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر ویسے وہ کامیاب ہی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ شادیاں بیسیکلی شادیاں زیادہ تر کامیاب اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ جس میں ایک اللہ کی مرضی ہے وہ کامیاب کیوں نہ. ایون ورلڈ وائز شادی کو ایک بہت اچھا عمل مانا جاتا ہے, صرف پاکستان یا مسلم کنٹری کی بات کر رہا ہوں جو ایک دوسرے کو ملواتے ہیں. یعنی میں نے شادی کرنی ہے تو میں بھی اپنا پورا بایو ڈیٹا جو ہے ان کو دے دیتا ہوں, آپ نے شادی کرنی ہے آپ نے بھی بایو ڈیٹا دے دیا, تو وہ آپس میں ایک وہ ملواتے ہیں کہ جی یہ آپ کا یعنی وہ جو آپ کا کنسیپٹ ہے کہ اس طرح کے میں لڑکے سے شادی کروں گا یا میں اس طرح کی لڑکی سے کروں گا, تو اس کے لیے باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن جو ہے نا اس کو ملوا رہا ہے اور وہ ٹھیک ہے فیس اپنی سروسز چارجز لے رہا ہے, تو وہ بھی کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی ریشو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو شادیاں ارینج میرجز ہیں اس طریقے سے لو میرجز کے علاوہ وہ بھی کوئی کامیابی جو ہے نا 50% سے زیادہ ہے آئی ایم شور. سر کیونکہ ہم لوگ جب ایک شادی کے رشتے میں بن جاتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہر طرح سے اس کو نبھایا جائے. یہ اسپیشلی مسلمانوں کے اندر یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اسی لیے تو بہت اچھی بات ہے. تبھی تو پاکستان میں یا ایون بنسبت دوسرے ملکوں سے پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں طلاق کی ریشو کافی حد تک کم ہے باقی مذہب سے. ویسے یہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ تعداد بڑی بڑھ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے سر پھر وہی بات آ گئی نا کہ بہتر سے بہترین کی طرف جاتے جاتے نہیں, بہتر سے بہترین کی طرف ضرور جائے, لیکن اس کا کنسیپٹ اس طرح اپنی ذاتی لائف پہ کرنا اور بچوں کو چھوڑ کے چلے جانا, اور وہ تو بڑی عجیب سی وہ سچویشن ہے جس میں مطلب ہے ہم نے وہ جو مثال لی بشرا بی بی کی بھی, تو وہ تو بڑی عجیب سی لگتی ہے. ویسے وہ بھی خیر کوئی اور کسی اور کنسیپٹ میں آ گیا. ناظرین ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین، بریک کے بعد پھر حاضر. رمشا اور میں ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ بنیادی طور پہ یہ شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوا، انسان کی ضرورت تھی، مذہبی کنسیپٹ کیا ہے، معاشرے کا کنسیپٹ کیا ہے. اور ڈیورنگ دا بریک جو ہے نا ایک ہمارے دوست ہیں، کیمرہ مین ہیں، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا اس کو تو ڈسکس کریں کہ یہ جو ریڈ جوڑے اور بڑے بڑے یعنی شو شاہ کے ذریعے کہا جاتا ہے وہ کیسے یعنی معاشرے میں آیا. کیوں رمشا جی آپ نے سفید اور بلیک کا کوئی وہ چوز کیا ہے؟ ویسے بہت سارے معاشرے ہیں جہاں پہ صرف اور صرف سفید ہی پہنا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یورپ میں اکثر دیکھتا ہوں جو دلہنیں ہوتی ہیں وہ سفید قسم کا وہ ان کا خاص لباس پہنا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں واقعی صحیح بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ میرا خیال ہے ریڈ جو ہے یہ کلر جو ہے بڑا وہ ظاہر شوق سا کلر ہے، اور سب کانٹیننٹ کا جو برصغیر میں اس وقت وہ تھا زیادہ ڈومیننٹ جو یعنی یہاں کا معاشرہ تھا. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہندو کلچر زیادہ تھا اور وہاں پہ ڈھول ڈھمکے اور یہ ریڈ کلرز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ مقبول تھیں. اور اسی لحاظ سے آج بھی اگر ہم دیکھیں، ہم تو ظاہر بعد میں جب محمد بن قاسم آیا اور مسلمان ہوئے اور یہاں پہ یعنی اولیاء کرام آئے اور انہوں نے مسلمان کرنا شروع کیا تو بہت بڑی تعداد ظاہر ہے. اب تو ہم آلموسٹ اگر 20-25 کروڑ ہم ہیں تو اسی طریقے سے باقی 20 کروڑ ادھر ہو گئے تو 45 اور 20 کروڑ اور ہے تو 75 یعنی 80 کروڑ تقریباً مسلمان جو ہے نا 80-85 کروڑ ایک ارب سے تھوڑے سے کم جو ہے نا اس برِ صغیر میں رہتے ہیں. تو انہوں نے بھی وہی پھر ظاہر ہے ثقافت جو ہے وہ زیادہ ایک بڑا رشتہ ہوتا ہے، بڑا یعنی جو پہلے سے چیزیں چلی آ رہی تھی اور اسلام نے کوئی منع نہیں کیا کہ خاص قسم کا لباس پہننا ہے. تو اس لیے یہ یعنی ریڈ کلر بھی ذرا مقبول ہو گیا اور یہاں پہ اب بھی ہمیں بڑا پسند بھی ہے اور ہم اس سے ظاہر ہے آہستہ آہستہ اسلام بھی ساتھ آ گیا. ہم نے اپنی رسمیں بھی شروع کر دیں جو عرب ورلڈ سے آئی ہوئی تھیں اور مذہب کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں کا جو معاشرتی کنسیپٹ تھا اور جو جس طریقے سے شادیاں ہو رہی تھیں اور وہ یہاں پہ در آئیں. اور ایک اچھا کام ہوا کہ ہندو معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ستی کا کنسیپٹ تھا جو بڑا ہی گندا کنسیپٹ ہے، اور کہ مرد جب یعنی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ عورت کو جو ہے نا وہ جلا دیتے تھے. تو یہ ایک بڑا گندا کنسیپٹ ہے. ابھی بھی شاید کہیں ریموٹ میں انڈیا میں ہو رہا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ اب بہت کم ہو گیا ہے. ویسے دیکھیں سر، اب بات کی آپ نے لال جوڑوں کی، تو وہ میرے خیال سے معاشی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. پہلے ایک ہوتا تھا کہ جسٹ آپ نے مہندی ایک پھر بھی یہ فنکشن زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں تو ویسے نکاح اور ولیمہ ہی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو مہندی کے لیے پیلا جوڑا، تو کیا نام ہے برات کے لیے لال، اور ولیمے کے لیے کوئی بھی لائٹ کلر کا جوڑا. دلہن کو اسپیسیفکلی نظر کروانے کے لیے کہ یار یہ دلہن ہے، یہ برائڈ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سجایا جاتا ہے تاکہ وہ پیاری لگے، زیورات سے زیبتن کیا جاتا ہے. اور مبوسی لباس ہوتے ہیں، وہ اس کا ملبوسی لباس ہوتے ہیں ان کے. تو اگر آپ دیکھیں اب نکاح کا کانسیپٹ پھر سے ایک دفعہ اگین اب شادی سے پہلے نکاح کر لیتے ہیں. نکاح کے اندر وہ اسپیسیفکلی وائٹ جوڑا پہناتے ہیں، وائٹ اور گولڈن کا تھیم رکھا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال سے وقت کے ساتھ ساتھ کلرز چینج ہوتے رہتے ہیں. نہیں ظاہر ہے یہ کلر تو خیر مختلف آتے رہتے ہیں کیونکہ جیسے فیشن چینج ہوتا ہے تو اسی طریقے سے یہ چیزیں بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. لیکن ہمیں بات یہ کرنی تھی کہ بنیادی طور پہ اس کے علاوہ سیاسی جو شادیاں ہیں وہ بڑی مشہور ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر معاشرے میں یہ ہوتا رہا ہے، کہیں پہ زیادہ ہوگا کہیں پہ کم ہوگا، لیکن سیاسی شادیوں کے اپنی مضمرات بھی ہوتی ہیں. یہ جو اکبر دی گریٹ تھا مغل بادشاہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ایک وہ دین الہی کے نام سے ایک نیا کنسیپٹ بھی دے دیا تھا اور اس نے بہت ساری ہندو عورتوں سے بھی شادیاں کی ہوئی تھیں. اور وہ کہتا یہ تھا کہ بنیادی طور پہ یہ جو شادی ہے یہ تو چونکہ اس ذات کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں مذہب کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے، لہٰذا میں یہ بھی اچھا یہ بیسیکلی اس کا پولیٹیکل ڈیسیجن تھا. ہسٹورین یہ لکھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیجن تھا کہ وہ شادیاں کر رہا تھا مختلف اس سے بڑے بڑے کریکٹر جو ہے نا. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بل کلنٹن جو ہے وہ ہلری کلنٹن کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، بعد میں ایک مسئلہ ہو گیا مونیکا لیوینسکی والا، تو اس کے باوجود وہ طلاق اس نے نہیں دی یا ہلری کلنٹن نے طلاق نہیں لی. اس کی بیسک ریزن کیا تھی کہ اگر وہ آپس میں طلاق ہو جاتی تو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے مناسب سمجھا ہلری کلنٹن نے کہ نہیں طلاق نہیں لینی.
اسی طریقے سے لیکن اگر ہم انگلینڈ میں دیکھیں شہزادہ چارلس جو تھا اس کے ساتھ لیڈی ڈیانا کی بڑی مشہور مطلب ہے شادی ہوئی اور ظاہر شاہی محل تھا. لیڈی ڈیانا جو ہے وہ کہتے ہیں کوئین آف دا ہارٹ, مطلب لوگوں کی زیادہ مقبول وہ تھیں. تو اس نے الٹیمیٹلی تنگ آ کے وہ جب طلاق ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا جو انسٹیٹیوشن ہے یعنی بادشاہت کا انسٹیٹیوشن ہے اس پہ بہت فرق پڑا, اور شہزادہ چارلس جو اب بادشاہ ہے چارلس وہ بڑا ان پاپولر ہو گیا اس کی وجہ سے. لیکن بادشاہت قائم رہی, کہا جا رہا تھا کہ شاید بادشاہت ہی ختم ہو جائے, یعنی اتنا بڑا امپیکٹ تھا. اسی طریقے سے جب میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے پاکستان میں دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی بڑے بڑے قصے ہیں, اور اسپیشلی بے نظیر بھٹو محترمہ کی جو شادی تھی وہ آصف علی زرداری سے ہوئی, تو وہ آج تک اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بیسیکلی اس کو اچھا بڑی کوشش کی گئی اس زمانے میں کہ یہ شادی نہ ہو. نمبر 1 شادی ہو گئی ہے تو پھر بڑے بڑے سکینڈلز جو ہیں نا بنانے کی کوشش کی گئی اس یعنی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سکینڈل سے, اور آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ شاید زرداری صاحب نے بنیادی طور پہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا. ایون اس کے شہادت کے وقت بھی بہت ساری کہانیاں آ گئیں, اس کا بھی ایک پولیٹیکل امپیکٹ تھا. اور اسی طریقے سے مریم صفدر اور جو کیپٹن صفدر ہیں جن کی شادی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آلموسٹ کوئی اسی طرح کے نتائج سے کوئی 2-4 ہونے والی تھی, یعنی سپریشن ہونے والی تھی, لیکن پولیٹیکلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم نے اکٹھے رہنا ہے. ابھی بھی ہمیں ہر جگہ پہ وہ اکٹھے نظر نہیں آتے, ہمیں نہیں پتہ اندر کی کہانی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آج کل جو زیادہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ جنید صفدر اور عائشہ جو ہے اس کی شادی کا جو یعنی طلاق ہوئی ہے, طلاق تو کسی پرسنل ریزن سے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہوئی ہے, اور بہت ساری ریزنز ہوں گی, ہمیں اس طرح ہم پریوی نہیں ہیں ان چیزوں سے, لیکن اس کا امپیکٹ جو پولیٹیکلی ہے وہ یہی ہے کہ ہر جگہ پہ یوٹیوب پہ بھی آ رہا ہے. اب آج ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ڈسکس نہ کیا جائے, لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے چونکہ پبلک فگر ہے تو پبلک فگر کو تو پھر ڈسکس کیا جائے گا. اور وہ اس کا حالانکہ وہ ادھر پالیٹکس نہیں کر رہا جنید صفدر جو ہے, نہ عائشہ کر رہی تھی, لیکن چونکہ ان کی والدہ جو ہے زیادہ وہ نواز شریف صاحب پہ امپیکٹ پڑتا ہے اس لیے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہم نے بشرا بی بی کی بات کی کہ اس کا بھی ظاہر ہے ایک پولیٹیکل اینگل ہے جس پہ ڈیفینیٹلی ہم سارے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ 5 بچوں کی ماں جو ہے نا وہ طلاق لے کے آ گئی. اس کا حق تھا, شاید وہ کر سکتی تھی, اسلام نے تو منع نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود پولیٹیکل امپیکٹ اپنی جگہ پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا سر, اب جب آپ ایک سلیبریٹی بن جاتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مزے میں بنے, کسی بھی چیز میں بنے, تو آپ اس کو ڈسکس ہوتا ہی ہوتا ہے. اب آج کل میں نے خود دیکھا تھا, پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ ابھی ریسنٹلی ان کی شادی ہوئی, تو ایسے بھی کیا حالات بگڑ گئے کہ وہ 1-2 سال بھی نہیں چلی شادی. ہاں بڑی جلدی وہ ہو گیا. لیکن یہاں پہ تو یہ شادی تو دور کی بات ہے, میں وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہماری فلمی جوڑیاں بن جاتی ہیں جن کی ایکچولی شادی شاید نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بڑی مشہور ہو جاتی ہے, اچھی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن ایکچوئل ابھی ریسنٹلی میرے خیال سے 1-2 سال پہلے کی بات ہے, تو یہ ہمارے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر بھی بہت ساری ڈائیورس ہوئی تھیں ایک ساتھ ہی, باری والی سیلیبریٹیز نے ڈائیورس لینا شروع کر دیا تھا. وہ چلتا رہتا ہے میرا خیال ہے, کیونکہ وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں انڈسٹری میں, ایک دوسرے کو پسند آ گئے, انہوں نے شادی کر لی, کچھ عرصے بعد چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز شروع ہو گئے, تو اس کی بیس پہ وہ طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. تو لیکن دیکھیں اب میرے خیال سے طلاق کا ریشو ان لوگوں میں زیادہ ہے جن کے پاس پیسے ضرورت سے زیادہ ہے. ہاں یہ بھی کسی حد تک آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے, جن کے پاس یعنی اس پوزیشن میں ہے, چونکہ بیسیکلی یہ جو فلسفہ ہے کہ یہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں تو معاشی حالات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ایسے ہی نا, اب دیکھیں ہم پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہاں لڑکی اگر اپنا ہسبینڈ چوز کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یار لڑکا ایٹ لیسٹ کماتا ہو, اس کے پاس پیسے ہو کہ وہ اس کے خرچے اٹھا سکے. اب ادھر بھی تو دیکھیں نا کہ ادھر ضرورت سے زیادہ پیسے, خرچوں کے علاوہ آپ لگژریز کی طرف جاتے ہیں, لیکن ادھر طلاق ریشو ان کی زیادہ ہوتی ہے. ہاں نہیں بالکل صحیح ہے. تو اسی کنٹیکسٹ میں, پولیٹیکل کنٹیکسٹ میں آج کل آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے وہ بلاول بھٹو زرداری کا بھی چلتا رہتا ہے کہ ینگ آدمی ہے, اس نے شادی کرنی ہے. اب ایک زمانے میں تو مجھے یاد ہے کہ کوئی بیٹ لگی ہوئی تھی کہ جی اتنا وہ ہے کہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کب ہوگی, کیسے ہوگی. تو عجیب و غریب مطلب ہے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہمیں جو ہے نا اپنی لائف سے زیادہ دوسروں کی لائف میں جھانکنا بہت پسند ہے. یہ شاید پاکستانی فطرت ہے, شاید ہر ایک کے
ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں میں پہلے جھانک لیں, اس کے بعد اپنے گھر کے حالات دیکھیں گے. اب البتہ دیکھا جائے جو طلاق کا اب یہ سیناریو ہے, تو حلال کاموں میں اللہ کا سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے. صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. لیکن ہم لوگ اس جب ہوتی ہے کسی کی طلاق, تو یا تو اس کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ یار جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا, اب ضرورت ہوگی مان لیا, لیکن اپنی حد تک ہمارا معاشرہ میں نے دیکھا ہے کہ طلاق کو اس طریقے سے وہ برا نہیں سمجھ رہا ابھی, لیکن یہ ایک زمانے میں تو ٹیمپریری طور پہ برا بھلا بولیں گے. لڑکی جو ہے اس غریب کی اگر کسی بھی وجہ سے یعنی طلاق ہوتی تھی, رشتے نہیں ہوتے تھے آگے, رشتے نہیں ہوتے تھے, وہ ہمیشہ کہتے تھے لڑکی میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا, لڑکی میں کچھ نہ کچھ ہوگا, لڑکی میں ہی نقص ہوتا ہے. لیکن آج کل لڑکوں کا کہا جاتا ہے کہ جب طلاق ہو رہی ہے تو لڑکے خراب ہیں. میرا خیال ہے ہاں, ابھی وہ جلائے صفدر کے حوالے سے تو یہی باتیں اسی طرح کی آ رہی ہیں. میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی پتہ نہیں کیا صورت حال ہے, لیکن بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے, اس کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چلے گا اسی طریقے سے, شادیاں ہوتی رہیں گی؟ کیونکہ یورپ میں اور امریکہ میں اور جو فرسٹ ورلڈ ہے وہاں پہ ایک اور کنسیپٹ بڑا آج کل دارا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ پارٹنرشپس کر لیتے ہیں. پارٹنرشپ ہاں, وہ یعنی آپس میں رہ رہے ہیں 2 سال 4 سال 5 سال, شادی نہیں لیکن کرتے, وہ جو ہے نا شادی نہیں کرتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی وہ فلمی ہم بات کر رہے تھے, تو وہ جو کیا نام ہے اس کا, ایک ایکٹریس ہے جولی, پتہ نہیں جولیا کیا نام ہے اس کا, اس نے وہ کی ہوئی تھی اسی طرح پارٹنرشپ کی ہوئی تھی. وہ بڑی مشہور ایکٹریس ہے, مجھے ابھی یاد, پاکستان میں بھی آئی تھی وہ, بلکہ اس کے گیلانی صاحب کے دور میں آئی, اور سیلاب زدگان کے لیے وہ ادھر آئی تھی. وہ بڑی مشہور ہے, UN ایمبیسڈر بھی رہی. تو اس نے بھی یہی کوئی اس طرح کی کوئی طلاق لے لی, اور ہمارا مذہب اس چیز کا اجازت نہیں دیتا آپ کو کسی بھی صورت اس چیز کی اجازت جولی جو ہے اس کا کیس جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ وہ پارٹنرشپ میں رہ رہی تھی. اب پھر بہت دیر بعد اس نے کوئی شادی کی, اور شادی کے بعد پھر کوئی درمیان میں کوئی طلاق ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ وہ پارٹنرشپ کا کنسیپٹ جو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے, آپ تو ویزے کے لیے سنا ہے کہ یورپ یا یہ جو کنٹریز ہیں اس میں نہیں, وہ اس ویزا فارم میں اب وہ وائف اور ہسبینڈ کا یا اسپاؤز کا نہیں لکھتے, وہ کہتے ہیں پارٹنر کوئی ہوگا. یعنی پارٹنرشپ کا اتنا بڑا کنسیپٹ آ گیا. اس کے ساتھ ایک بڑی زیادتی والی بات یہ ہو گئی ہے کہ وہ جو پارٹنرز ہیں بنیادی طور پہ وہ اولاد جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہتے, بچے نہیں پالنا چاہتے, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے یہ ساری قومیں جو ہیں ان کی جو ریپروڈکشن والی وہ یعنی اولاد یا بچوں والی ریشو ہے وہ کم ہو رہی ہے, نیگیٹو میں جا رہی ہے. برتھ ریٹ ہمارے جیسے معاشروں میں تو بہت زیادہ ہے. اب ہمارے پاکستان میں اگر برتھ ریٹ دیکھا جائے, اب میں اب کوریا کا ایک ذکر کروں, میرے عزیز ہیں لائک مطلب ریلیٹیوز ہیں, وہ کوریا گئے ریسنٹلی, تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ باہر پاکستان سے جو نوجوان نسلیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, ان کی مین ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے اتنا کوئی. تو جب شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے تو ان کی نسل آگے نہیں بڑھی. ادھر جو عوام ہے نا 95% جو عوام ہے نا وہ بوڑھی ہے, تو ان کو جوان نسل چاہیے جو کہ اب وہ پیدا کر نہیں رہے. یورپ میں بھی یہی ہے. میں اس لیے جو جن کانسیپٹ میں جیسا پاکستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا, جو بھی اسلامی ممالک ہیں یا جو شادی کے کانسیپٹ کو مانگتے ہیں اور وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں, تو ادھر سے وہ نوجوان نسلیں دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. وہ اس لیے تو آج کل ویزے بھی آسان ہے, سارا کچھ آسان ہے, کیونکہ ان کو ایک مین پاور کی ضرورت ہے جو کہ وہاں کے لوگ نہیں دے پا رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو فرسٹ ورلڈ ہے اس پہ ہمارے جیسے ملکوں کے جو لوگ ہیں یہی قبضہ کر لیں گے, آہستہ آہستہ جاتے رہیں گے. انہوں نے اپنے بچے تو پیدا نہیں کرنے, تو کسی دن پتہ چلے گا کہ وہ جو ہے نا انگلینڈ پہ مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا قبضہ ہو گیا. فلسطین کا بھی اب پرابلم چل رہی ہے, تو اگر اسرائیل کے خلاف سارے اسلامک ممالک ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو کیا امریکہ بھی پاکستان اسلامی ممالک کا کچھ بگاڑ سکے گا؟ ہماری فوج اسرائیل سے بہت زیادہ ہے. وہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے. میرا خیال ہے وہ ایک اور لڑائی ہے جو بنیادی طور پہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل پہ انہوں نے بمبارڈمنٹ کر دی ہے. جی بالکل, 800 افراد شہید ہوئے ہیں ابھی, اور 800,000 کے قریب جو ہے نا وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. وہ تو بات کرتے ہوئے بھی بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. بہرحال وہ ملالہ یوسفزئی کا بھی میں بیان دیکھ رہا تھا, اس نے بھی بڑا وہ $3 لاکھ بھی دیے فلسطینیوں کے لیے اور کنڈم بھی کیا اس کو. چلیں ملالہ یوسفزئی نے بھی الٹیمیٹلی وہاں پہ شادی کر لی, یہ بڑا
بڑا مطلب یہاں پہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایسا ہے، اس کو پہلے وہ طالبان ادھر مارنے پہ تلے ہوئے تھے، وہ غریب بچ گئی تو اس کو نوبیل پرائز کیا ملا کہ سارا یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں، مائنڈ سیٹ نہیں، وہ تو اچھا ہوا، مائنڈ سیٹ ایسا ہے. دیکھیں وہ کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتی، مسلمانوں کے خلاف نہیں کرتی، ایجوکیشن کے کاز کو وہ آگے بڑھا رہی ہے، اور یہاں پہ اس کو سب سے زیادہ کنٹروورشل کیا جاتا ہے، بالکل کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اس نے یہ کپڑے کیوں پہن لیے، اس نے یہ کیوں پہن لیا، اس نے وہ کیوں کر لیا، جبکہ وہ آپ لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کہتی. تو یہی وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی زندگی میں جھانکنا زیادہ پسند ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نکاح کو ہی لے کر آگے چلتے ہیں تو میرے خیال سے جہاں تک مجھے لگتا ہے ہمارا ٹاپک بھی تھا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے. تو نکاح کا میری نظر میں 4 مین مقصد ہے، جس میں آپ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ اپنی کیا نام ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے اخلاق کی حفاظت ہے، اور دوسرا آپ کے وہ حساب ہے دامن کی حفاظت ہے. تو وہ نکاح سے بہت حد تک بچ جاتے ہیں، آپ زنا سے بچ جاتے ہیں، آپ اور دوسری برائیوں سے بچ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگلا ہے سکون اور راحت، جو اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. نہیں وہ ایسے ہی ہے نا، ظاہر ہے شادی کا ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوا تو ظاہر ہے اس کا تو ایک مقصد ہے، اور اس مقصد میں ڈیفینیٹلی یہ سارا آرگنائز طریقے سے رہنے کا، جیسے آئین اور قانون اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے آپ کو. آپ نے وہ نسل کی بڑھانے کی بات کی، ریپروڈکشن کی بات کی، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث میں کوٹ کرتی جاؤں کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی نسل زیادہ پیار کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میرے پیروکار دوسری امتوں سے زیادہ ہیں. وہ ہم نے جو ریشو رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم یورپ امریکہ پہ قبضہ کر لیں گے کسی دن. یہ میں بتا دوں ہم نے یہ شادی پاکستان میں بھی یہ کانسیپٹ کم ہے، پاکستان میں بھی یہ کانسیپٹ اب کم ہے. کون سا کنسیپٹ؟ یہی زیادہ آبادی کا بھی 22 کروڑ کی آبادی، اس پہ رونا شروع ہو جاتے ہیں سارے. میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، اور پاکستان کی آبادی جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہم آگے جا رہے ہیں، ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس چیز کو، تو اس میں کیا برائی ہے اگر 2 بچوں کا کنسیپٹ لے آئیں جو پہلے اوریجنل تھا، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. افورڈ نہیں کر سکتے، اور 2 بچے نہیں افورڈ کر سکتے، ہم 2 بھی نہیں کر سکتے. نہیں میرا خیال ہے یہاں پہ ہمارے دیہاتوں میں چونکہ دیہات کا آدمی ہوں تو آپ شہری ہیں، تو آپ کو 2 بچے یہاں پہ جائیں 8-8 10-10 سے کم کسی کے بھی نہیں ہے بھائی، وہ کام کاج کیا کرے نا وہ جو شادی ہے. لیکن میں اصل میں وہ جو ہم آگے ریپروڈکشن کی بات کر رہے تھے، اس سے آگے میرے ذہن میں ایک اور کنسیپٹ تھا کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا، آپ کو پتہ ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں تو مجھے کسی نے رپورٹڈلی، میں نے خود شاید وہ خبر نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی شادیاں بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ جو وہ چیٹ باٹ ہے، یعنی وہ انسان نما چیز ہے، تو روبوٹس ہیں، ان سے شادیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ انسان جا کدھر رہا ہے؟ مطلب الٹیمیٹلی کیا کرے گا؟ روبوٹس کی بات کریں تو ہمارے تو پاکستان میں LGBT کا بھی کانسیپٹ آ چکا ہے کہ انسان اپنے ہم جنس کے ساتھ ہی شادی کر رہے. وہ تو ظاہر ہے بہت زیادہ قوم لوط کے زمانے سے چلتا ہے، اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے جو ہمارے جیسے معاشرے یہ بھی بہت افیکٹڈ ہیں، اور ہم نے اپنی چیزوں کو بہت زیادہ یعنی چھپایا ہوتا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں پہ یورپ میں اور امریکہ میں یہ بڑا ان نیچرل سا کنسیپٹ ہے، لیکن وہ بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو گے میرجز ہیں اس کو انلیگل قرار دے دی ہے، اور لیکن یہ یعنی کنسیپٹ چلتا رہتا ہے. اور جو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے یورپ کے بہت سارے کنٹریز میں تو یہ لیگل ہے، اور امریکہ میں بھی لیگل ہے. اور یہ اگر اس طرح لیگلائز ہونا شروع ہو گیا تو انسان نے کوئی، میرا خیال ہے کہ اپنے خلاف ایک ایکشن شروع کر دیا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپوزٹ سیکس بنایا ہے تو یہ تو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، اور اسی پرپز کے لیے بنایا ہے کہ آگے جو ہے نا کوئی ان کی وہ بڑھے گی، نسل بڑھے گی. اس کا مطلب ہم اپنی نسل نہیں بڑھانا چاہتے، دوسرے کو انلیگل اور لیگل کرا دیا. ابھی میں ریسنٹلی ایک رپورٹ پڑھی تھی، اس میں ایک لڑکی نے خود ہی اپنے آپ سے شادی کی، خود ہی اپنے آپ کو طلاق دی، اور بعد میں اس نے الزام مردوں پہ ڈال دیا کہ میں نے اپنے آپ کو مردوں کی وجہ سے طلاق دی.
اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے ویسے، یہ بتائیے گا، یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ اس نے کسی سے شادی نہیں کی؟ نہیں، اس نے اپنے آپ سے شادی کی، کیوں؟ وہ کہتی ہے میں اپنے آپ کو نا دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، تو میں کسی اور پہ اعتبار نہیں کر سکتی، نہ کسی مرد پہ نہ کسی عورت پہ، تو میں اپنے آپ سے ہی شادی کروں گی. اس نے ایون انڈیا میں یہ چیز ہونا اسٹارٹ ہو گیا، اپنے خلاف کر دیا. پھر اس نے اپنے آپ کے لیے ڈیورس کا کیس بھی کیا، اس نے اپنے آپ سے ڈیورس بھی لی اور الزام لگایا مردوں کے اوپر کہ کیا نام ہے مردوں کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی. یہ تو بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے بھائی، یہ لیکن یہ جو ہے نا یعنی مرد کیسے وہ ہو گیا، یعنی مرد نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ میں اپنے آپ سے محبت کرتی تھی لہٰذا میں نے اپنے آپ سے شادی بھی کر لی اور میں نے اپنے آپ کو طلاق بھی دے لی صرف مردوں کی وجہ سے. نہیں، یہ وہ جو یہاں پہ ہوتا تھا گڈا گڈی کا کنسیپٹ ہمارے معاشرے میں کہ وہ شادیاں ہو جاتی گڈی تو ہوتے تھے نا، اس میں گڈی ہی ہے بس. یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن وہ بات یہ کر رہے تھے کہ سیریسلی آپ کو پتہ ہے کہ انسانیت کو جو اب خطرہ سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا خطرہ، وہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم جو ہے نا اگر شادیاں بھی ہم نے ان روبوٹ سے کرنی شروع کر دیں، روبوٹس ہی کام کر رہے ہوں گے، اور اگر اس طرح کی کوئی کنسیپٹ آیا اور شادیوں کا یہ بھی کنسیپٹ آیا، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا چیٹ باٹ کا یا وہ جو ڈولی کا کنسیپٹ تھا، یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی، انسان پھر ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے اچھا شادی سے میں ذکر ابھی مجھے پتہ ہے ہم تھوڑا سا اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، اس سے پہلے میں یہ بیان کرتی جو میں نے ایک ریسنٹلی وہ بھی رپورٹ میں پڑھا تھا کہ جو شادی شدہ حضرات ہوتے ہیں ان کی زندگی غیر شادی شدہ لوگوں سے 15 سال زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ زیادہ جیتے ہیں. پہلی بات لگتا ہے رمشا یہ تو ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ آپ دماغی مرض ڈیمنشیا ایک بیماری ہے، اس سے بھی بچتے ہیں شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے. چلے پھر جلدی جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو شادی کرنی چاہیے. ناظرین آج ہم ڈسکس یہی کر رہے تھے کہ بنیادی طور پہ شادی کا انسٹیٹیوشن کیسے ڈیولپ ہوا اور معاشرے میں یا دنیا میں اب کیسے فنکشن کر رہا ہے، اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن جیسے وہ LGBT کا کنسیپٹ ہے اور جو یہ یعنی گیز کا اور ان کا لیسبینز کا، تو اسی طریقے سے جاتے جاتے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روبوٹ سے شادی کرنے کے چکر میں ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اور یہ پتہ نہیں انسان کدھر سے جا رہا ہے اور کہاں پہنچے گا. اور اسی کو ہم آپ کے لیے ڈسکس کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اور رمشا کو اجازت، اللہ حافظ.